غضب خدا کا. کراچی میں جن لوگوں نے کوئی ایک صنعت نہیں چھوڑی, کوئی صنعتکار نہیں چھوڑا, وہ انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہے ہیں. اس میئر سے کراچی کے بھنگی قابو نہیں ہوتے. یہ گیا ہے وہاں انگریزوں کو لیور کرنے کے لیے کہ یہاں کراچی میں آ کے انویسٹمنٹ کرو. اس وقت کراچی کی کسی گلی میں آپ چلے جائیے, موسم ساون کا موسم جو ہے سر پر ہے, اگلے 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے یا کچھ گھنٹوں اور مزید کے بعد کراچی آپ کو پانی میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا. یہ میئر اپنے بنکر سے اگر نکل جائے تو میں اپنا نام بدل دوں گا. صرف اپنے طور پر معصومانہ سوال کرنے والوں کے اسٹوڈیوز میں نظر آئے گا, یا ان کی ڈی ایس این جیز کو اس کا منہ دیکھنا نصیب ہوگا جو فل ٹاس جرنلزم کے قائل ہیں, جو اس سے سوال کرے اس کو جواب کا منہ کبھی نصیب نہیں ہوگا. مہاجروں کے رہنماؤں کو شادیوں سے فرصت نہیں ہے. غضب خدا کا. اب میں پرسنل لائف, اب آپ کہیں گے میں پرسنل لائف میں جا رہا ہوں, اور بھائی پرسنل کچھ نہیں ہے آپ کا, آپ پالیٹکس میں آ گئے. سوری, ہاں یہ بلر آپ نے صحیح کیا جی, ایک نہیں کٹ رہی ہو, 2 اور 3 ہو رہی. بہرحال اچھا, مطلب اب آپ یہ دیکھیے, مہاجر عوام کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, لیکن موصوف 1.5 کروڑ روپے کی بلٹ پروف گاڑی میں گھومتے ہیں. دی کس نے؟ انکل سیم نے؟ نو, وہی میئر جو اختیارات کا رونر ہوتا ہے. بتایا کس نے؟ گھر کے بھیدی نے. وہی تھوڑی آئی ہے, اللہ معاف کرے معاذ اللہ. کہاں ہے مہاجر عوام کا درد؟ ذرا زوم کر کے دکھاؤ یار ان کے رخ روشن کو, اگر ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا تو دفع کرو. مہاجر عوام کا درد دیکھیے, ان کے چہرے پر ہویدا ہے. نظر آ رہا ہے مہاجر عوام کا درد؟ یہ دیکھیے. اپنی پرسنل لائف میں مانتا ہوں, میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا, میں اس پر تبصرہ نہیں کر رہا بھائی. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ مہاجر عوام کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا. کدھر ہے ایم کیو ایم؟ کدھر ہے ایم کیو ایم کے مسیحا؟ ابھی تھوڑے دنوں پہلے خبر سنی تھی کہ جی وہ کسی خالد بن, پتہ نہیں کیا نام ہے یار اس کا, خالد بن ولایت, کیا نام ہے, واللہ عالم, وہ جو غریبوں کا مسیحا ہے, بلیک پراڈو میں گھومتا ہے. خالد بن ولید کو تو انہوں نے وکٹ لے لی, کیا ہو گیا؟ اس نے استعفیٰ دے دیا تھا عامر خان صاحب سے اختلاف پہ. غضب خدا کا. عامر خان سے اختلاف, اپنی روزی روٹی کی خود ہی دشمن ہے. کراچی والوں کو عقل کیوں نہیں آتی؟ کراچی والے وہ بانیان پاکستان کی اولاد, لکھنوی تہذیب کے دائی, تہذیب و تمدن کے رکھوالے, اور الیکشن آتے ہی مہاجر ہو جائیں گے. وہ مہاجروں والا چورن بیچ کر کے فاروق ستار کبھی نکل جائے گا, کبھی عامر خان نکل جائے گا, کبھی خالد مقبول نکل جائے گا. ان کو ہر پنجابی دشمن نظر آئے گا, ان کو ہر پختون اپنا دشمن نظر آئے گا. اور اس کے بعد وہی پنجابی, وہی پختون, کبھی پی ٹی آئی, کبھی پیپلز پارٹی, کبھی کسی اور سیاسی جماعت کا نقاب پہن کر کے جب ان سے مدد مانگنے آئے گا تو یہ سائل بن کر کے وزارت مانگ لیں گے, اور اس کے بعد چپ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. آج 18ویں ترمیم بری نظر آ رہی ہے. آج پاکستان پیپلز پارٹی بری نظر آ رہی ہے. چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. کل تک جب مفاہمت کا دسترخوان بچھا ہوا تھا اور باقاعدہ اپنے حصے کی بوٹیاں مل رہی تھیں, ایک طرف لیاری گینگور نے کراچی میں قتل و غارت کا طوفان اٹھایا ہوا تھا, دوسری طرف متحدہ قومی موومنٹ نے اسپتال تک نہیں چھوڑے ان لوگوں نے. میں عینی شاہد ہوں. بھول گئے وہ کراچی آپ؟ کراچی کے نالے بند نہیں ہوتے, بند کیے جاتے ہیں. کون نہیں جانتا ہے؟ اور یہ آج سے نہیں ہے. نعمت اللہ خان کے دور میں یہی وسیم اختر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے کراچی کی 19 سڑکیں کھود دیں. ایم کیو ایم کا اس کے بعد آنے والا دور جس میں مصطفیٰ کمال میئر کراچی تھے, ناظم کراچی, 219 سڑکیں کھودی گئی تھیں. اور اس کے بعد توجیہ کیا پیش کی جا رہی تھی کہ بنائیں کیسے جب توڑیں گے نہیں تو. تعمیر کے لیے کچھ صبر کرنا پڑتا ہے. نعمت اللہ خان کے اپنا گھر بنا رہا تھا صرف اس لیے کہ وہ جماعت اسلامی کا نمائندہ تھا, صرف اس لیے کہ اس کے داڑھی تھی, صرف اس لیے کہ وہ الطاف حسین زندہ باد کے نعرے نہیں لگاتا تھا, صرف اس لیے کہ وہ قائد کا غدار, کیا وہ بیتو کا ایک بیہودہ سا نعرہ تھا, اس کا دائی نہیں تھا, صرف اس لیے کہ وہ نقیب انقلاب الطاف کے بیہودہ نعروں سے تم لوگوں کا دل نہیں بہلاتا تھا. یہ شہر اس وقت یتیم ہے.
یہ شہر اور شہر والے یتیم ہیں، لیکن شہر والوں کی عقل پر اللہ تعالیٰ نے ایسی مہر لگائی ہے۔ ٹائم اپ ہو گیا ناظرین، یہ فتویٰ یہیں ختم ہوتا ہے۔ کراچی والوں ایک مرتبہ پھر لحاف اڑو، ٹیلی ویژن ٹیون کرو، ویکینڈ مناؤ، کچھ بھی کرو، تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔